بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وخير خلقك ونور عرشك نبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا معزز برادران ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج یہ 26ویں مبارک نشست منعقد ہو رہی ہے اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 33 کی مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے جس کی سماعت کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے اس رکوع کی تکمیل کے ساتھ دوسرا پارہ مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ربیع الثانی کے مہینے میں یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا اور 6-7 مہینے میں 2 پاروں کی تکمیل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو ابھی جو آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 پڑھا گیا ہے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں پھر اس کی تفصیلی وضاحت پیش کی جائے گی اور تشریحی مضامین عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی ترجمہ سماعت کریں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے
سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، بس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے ان میں سے نہیں پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے خدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ بس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ اور اگر بچاؤ نہ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے، برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئے، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 میں ایک واقعہ شروع ہوا تھا، اسی بات کو یہاں پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں جب رکوع نمبر 32 کا درس ہوا تھا تو اس واقعے کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شموئیل پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس کو قوم عمالقہ سے آزاد کرائیں، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا تھا۔ بادشاہ کو مقرر کرنے کی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ کے حکم سے شموئیل پیغمبر نے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ واضح رہے کہ یہ جو جس مبارک نبی کا ہم آپ کے سامنے نام لے رہے ہیں حضرت شموئیل، ان کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا، تاریخوں سے دیگر روایتوں سے ان کا نام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا کیونکہ تمام پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر صرف نبی کہہ کے ہے، نبی کے لفظ کے ذریعے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے ان کے نبی نے کہا، اور وہ نبی حضرت شموئیل تھے۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کو قوم پر امیر مقرر کیا، قوم کا بادشاہ بنایا۔ ان لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے پہلے تو اس سے اختلاف کیا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی کہ یہی بادشاہ رہیں گے، اور ان کی بادشاہی کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ بھی ان کو واپس حاصل ہو گیا، جس میں اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے۔ پہلے ہی ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ تابوت سکینہ تم کو حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی اور تم طالوت کو بادشاہ مان لینا۔ اور اس پیغمبر برحق کے کہنے کے مطابق واقعتاً تابوت سکینہ ان کو واپس بھی مل گیا، تو تب ان کو یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت بادشاہ مقرر ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ لشکر آگے بڑھا، تو تابوت سکینہ کا حاصل ہونا یہ حضرت طالوت کی بادشاہت پر دلیل بن گیا۔ تابوت سکینہ کیا تھا اس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں بھی۔ در حقیقت ایک صندوق تھا، تابوت کے معنی صندوق کے آتے ہیں عربی میں، یہ ایک صندوق تھا، اس کو سکینہ کے لفظ سے قرآن نے تعمیر فرمایا۔ سکینہ کے معنی چین کے، اطمینان کے آتے ہیں۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کے لقب سے قرآن مجید نے اس لیے یاد فرمایا ہے کہ اس صندوق سے لوگوں کے دلوں کا سکون وابستہ رہا، یعنی چونکہ اس میں پیغمبروں کی نشانیاں تھیں تو ان پیغمبروں کی نشانیوں کے ذریعے قوم کو برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب دشمن پر حملہ کرنے کی ان کو نوبت آتی تو سامنے وہ تابوت رکھتے، اور تابوت سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے تو اس کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اسلام میں اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائے تھے، اس پتھر کے قریب نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ نماز قبول ہو جائے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس میں پیغمبروں کے تبرکات تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف اس میں موجود تھے، سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اس میں موجود، بعض پیغمبروں کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ تو سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک میں وہ برکت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں سامنے رکھ کر اگر دعا مانگی جائے تو موسیٰ کی جوتیوں کے صدقے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے
کہ ان کی جوتیاں اگر سامنے رکھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کے خدم مبارک جس پتھر پہ ہیں اس پتھر کے قریب سجدے کرو، وہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف پاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آخرت کی کامیابیاں محبوبان خدا کے خدموں سے وابستہ ہیں۔ محبوبان خدا کے خدموں سے جن کو قرب نصیب ہو گیا ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو گئی۔ تو تابوت سکینہ کا حاصل ہونا حضرت طالوت کی بادشاہت پر دلیل تھی، تو وہ تابوت ان کو حاصل ہو گیا۔ اب کیا تھا، انہوں نے حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر لیا۔ اب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اب لشکر کو آگے بڑھنا تھا، لشکر آگے بڑھا۔ چنانچہ حکم ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، یعنی عمالقہ کی سرکوبی کے لیے بیت المقدس کو قوم عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے حضرت طالوت اپنی قوموں کو لے کر جب نکلے تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا بھاری لشکر تھا۔ اپنی فوجوں کے ساتھ جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ بس سب نے پیا مگر اس سے چند آدمیوں نے ان سے نہیں پیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس بڑی مہم پر، اس عظیم مقصد کے تحت یہ لشکر روانہ ہوا، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے حضرت طالوت کی سرکردگی میں یہ اہل ایمان کا یہ لشکر روانہ ہوا، تو پہلے ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ کون کس درجے کے یقین کی منزل میں ہے، کیونکہ زبان سے کہنے پر پتہ نہیں چلتا کہ کون کس منزل میں ہے۔ جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے اور خصوصاً جب قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب ایثار دینے کی بات آتی ہے، جب مشکلوں کو برداشت کرنے کی بات آتی ہے، تو تب کہیں جا کر ایمان کا ثبوت ملتا ہے اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو حضرت طالوت کے ساتھ جو فوج تھی وہ فوج بہت بڑے مقصد کے تحت روانہ ہو رہی تھی۔ آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے وہ بات کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم، مگر روایتوں میں تو ایسا ملتا ہے، بعض تفسیری کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت طالوت جس لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ لشکر 8 لاکھ کا لشکر جرار تھا، یعنی 8 لاکھ سپاہیوں سے لڑنے کی بات تھی، اور حضرت طالوت کے ساتھ اس وقت صرف 66,000 آدمی تھے۔ 8 لاکھ کے مقابلے میں 1 لاکھ بھی نہیں بلکہ 66,000 آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تعداد سے کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف کرے کہ یہ کسی صحیح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں آیا، مگر تفسیری کتابوں میں تو اس کا ذکر آیا ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ وہ 8 لاکھ تھے یا کم یا زیادہ، اتنا تو طے ہے کہ وہ بہت بڑا لشکر تھا، اور قرآن مجید جس اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمائے کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہایت عظیم الشان ہے، اس میں انسانوں کے لیے بڑی عبرت بڑی نصیحت ہے، اس واسطے تو اس واقعے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ جس جماعت سے لڑنے کے لیے حضرت طالوت کی سرکردگی میں اہل ایمان کا یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا، شموئیل نبی کے کہنے پر اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے یہ لشکر جب روانہ ہو رہا تھا تو قوم عمالقہ سے جو ان کی لڑائی تھی وہ کسی معمولی قوم سے لڑائی نہیں تھی، بلکہ 8 لاکھ کا لشکر جرار یا ایک بہت بڑا لشکر ان کے مقابلے پر تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ اس وقت 66,000 آدمی موجود تھے۔ اب راستے میں ایک نہر آئی اور مفسرین خیال ظاہر فرماتے ہیں شاید وہ دریائے اردن ہو، اردن میں جو دریا بہتا ہے شاید وہ دریا مراد ہو، کیونکہ وہیں سے قافلہ گزرا تھا، تو وہ دریا مراد ہو سکتا ہے۔ جب راستے میں دریا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا امتحان لینا چاہا۔ جب بات زبان سے کہنے کی آتی ہے تو ہر کوئی بولتا ہے کہ میں یہ ہوں میں ہوں، مگر جب پریکٹیکلی آدمی کو جب اپنے عمل سے ثابت کرنے کی منزل آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی چیز کھونا ہوتا ہے، جب اپنی کوئی چیز قربان کرنا ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کون سی منزل ہے۔ تو چونکہ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے حکم یہ ہوا کہ پہلے ان کا امتحان لیا جائے، کیونکہ اتنے اہم مقصد کے لیے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگیں اور عین وقت پر پہلے سے اندازہ نہ رہے اور اندازے کے بغیر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ پہلے ہی ان کی ایک آزمائش مقرر ہوئی۔ کیا آزمائش مقرر ہوئی؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ حضرت طالوت نے ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر سے آزمانے والا ہے۔ وہ آزمائش یہ ہے کہ اس نہر سے جس نے پانی پیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، میں اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، اور جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو پیاس لگ رہی تھی، گرمی کے دن تھے اور پیاس لگ رہی تھی۔ جب پیاس لگتی ہے تو ہر کوئی پانی پینا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹی آزمائش پہلے ان سے لی گئی کہ جو اپنی پیاس کو قربان نہیں کر سکتا وہ اپنی جان کو کیا قربان کرے گا، جو تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا وہ خون بہانے کے لیے کب راضی ہوگا ایسے بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں۔ تو امتحان لینے کے لیے حضرت طالوت نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ان کی۔ حضرت طالوت نے کہا کہ اب گرمی کے دن ہے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پینا، یہ تمہارا امتحان ہے۔
اگر تم پانی نہیں پیو گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً تم ہماری بات ماننے والے ہیں، اور یہ اس سے ثابت ہوگا کہ واقعتاً تم ثابت قدم رہو گے۔ تو پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا، البتہ آپ نے اجازت دی کہ ایک چلو میں جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا پانی پینے کی تمہیں اجازت ہے۔ ہاتھ میں ایک وقت میں جتنا پانی آ سکتا ہے انسان کے ہاتھ میں ایک چلو میں، بس اتنے ہی پانی کی تمہیں اجازت ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فشربوا من، ایسا کہنے کے باوجود ان لوگوں نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، چند لوگ ان میں ایسے رہے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور ان کی میجورٹی اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے منع کرنے کے باوجود پانی پی لیا، یعنی پیاس کو برداشت نہیں کر سکے اور پانی پی لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 66,000 آدمی جو تھے، ان 66,000 آدمیوں میں سے صرف 4,000 آدمی تھے جنہوں نے حضرت طالوت کا کہنا مانا اور صرف ایک ہی چلو پانی دریا سے بھرا، دریا سے لیا، بقیہ یعنی 66,000 میں سے 62,000 لوگوں نے منع کرنے کے باوجود پانی پی لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ تو جن لوگوں نے پیٹ بھر پانی پیا ان کا یہ حال ہوا کہ ان کا دم ہانپنے لگا، ہونٹ کالے پڑ گئے، ہمت پست ہو گئی اور وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی تاکہ ایسے لوگ میدان میں جائیں ہی نہیں، کیونکہ ایسے لوگ میدان میں جا کر اگر ہمت ہار کر پلٹے تو عین موقع پر اس سے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہی ایسے پست ہمت لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ 62,000 لوگوں نے، یعنی ان میں کی میجورٹی نے، قرآن میں 62,000 کا عدد قرآن میں نہیں تفسیروں میں ہے۔ اب آج کل کیا ہے کہ لوگ ہر بات کے لیے بخاری شریف سے دلیل پوچھتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تاریخ میں ملنے کی وہ باتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک میجورٹی تھی، لیکن مفسرین نے جب نقل کیا ہے تو اپنے طور پر انہوں نے نقل نہیں کیا، ضرور اس کا کچھ ماخذ ہے۔ مفسرین اپنے طور پر یہ باتیں نہیں کہتے۔ اب لے دے کر ایک بات یہاں رہ جاتی ہے کہ اسرائیلی روایتیں ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم شاید آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ اسرائیلی روایت لینا منع نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت اگر قرآن حدیث کے مقصد کے خلاف ہے تو لینا منع ہے۔ اگر بنی اسرائیل کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو مقاصد اسلام کے خلاف نہیں ہے، قرآن کی حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایتیں لیا کرو، ان کی روایتیں بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر وہ روایت قرآن کی حدیث کے خلاف ہے تو پھر ہرگز وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، چند لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ تو اب اگر 66,000 میں سے 62,000 نے پانی پی لیا، 4,000 نے پانی نہیں پیا، تو قرآن کی مخالفت کا لازم آ رہی، بحیثیت تاریخ کے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال مفسرین نے نقل کیا ہے کہ 66,000 میں سے 62,000 نے منع کرنے کے باوجود پانی پیا، اور صرف 4,000 آدمی ایسے رہے جنہوں نے حضرت طالوت کا کہنا مانا اور پانی پینے سے بچے رہے۔ اور جن 4,000 لوگوں نے ایک چلو پانی لیا، انہی کی صحت برقرار رہی اور انہی کی ہمت باقی رہی۔ جنہوں نے پیٹ بھر پانی پیا ان کے پیٹ پھل گئے، ہونٹ کالے پڑ گئے اور وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ اب وہ 4,000 آدمیوں نے ایسے موقع پر ایسی فرما برداری کا ثبوت دیا اور ایسے ایثار کا اور ایسی خود فراموشی کا ثبوت دیا کہ پیاس لگ رہی ہے، گرمی کے دن ہے، پیاس لگ رہی ہے، انہوں نے پانی تک نہیں پیا، سامنے دریا بہ رہا ہے، صرف ایک ہی چلو پانی انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اس ایک چلو پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ اسی چلو سے وہ پیٹ بھر کر پانی پیتے رہے، پانی ختم نہیں ہوا۔ پھر اپنے جانوروں کو اسی پانی سے انہوں نے پلایا، ان کے جانور سیراب ہو گئے، پانی ختم نہیں ہوا۔ پھر اس پانی سے انہوں نے اپنے مشکیزوں کو بھر لیا، ان کے مشکیزیں بھر گئے اور پانی ختم نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی میں برکت دے دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ایک چلو پانی اٹھانے کی بات تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو محروم کر دیا جائے، آزمانا تھا کہ وہ فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو جو فرما بردار ثابت ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، وہی ایک چلو ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور ان کے پانی کے برتن بھی اس سے بھر لیے گئے۔ چنانچہ 62,000 تو وہیں پر رخصت ہوئے۔ اب 4,000 کو لے کر حضرت طالوت آگے بڑھے۔ اب بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے اعمال خاص سے۔ اللہ کے نبی حضرت شموئیل حکم دیے تو ان کے حکم کے مطابق اب فوجوں کو لے کر حضرت طالوت آگے بڑھے۔ عبور کیا اسے طالوت نے، یعنی دریا کو پار کیا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، مگر جن کو یقین تھا وہ کہتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور نص قطعی ہے، قرآن مجید کا متن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت علی فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کئی چھوٹی جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
بدر کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیے، وہی تو ہوا کہ 1000 کے مقابلے میں 313 مظفر و منصور کامیاب کامران ہو کر لوٹے۔ چنانچہ حضرت طالوت کے ساتھ اب جو 4000 آدمی بچ گئے تھے، ان لوگوں نے دریا کو پار کیا، وہ 62,000 وہیں چھٹ گئے۔ اب 4000 آدمی کو ساتھ لے کر حضرت طالوت جا رہے ہیں لاکھوں کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب بات ہے اس وقت جو یہاں بیان ہو رہی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ قرآن مجید کی اسی حقیقت کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہوا کیا، حضرت طالوت نے ان ساتھ رہنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور آگے روانہ ہوئے۔ جب جالوت کافر قوم عمالقہ میں سے جو مقابلے پر آنے والا بادشاہ تھا جالوت، جب جالوت لاکھوں کے لشکر کو لے کر مقابلے میں آیا تو اچھوں کی ہمت بڑھ گئی۔ جو 4000 آدمی آئے تھے ان میں سے اکثر لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کے دن ہمیں کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کریں۔ اکثر نے ایسا کہا، لیکن جن کو یقین تھا، جو یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، پیغمبروں کے بشارتوں پر، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کہا کہ جب شموئیل نبی نے ہم کو حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم سے جب ہمارا لشکر آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ کے اذن سے ہمیں فتح نصیب ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں۔ یہ بات کافر نہیں سمجھ سکتا، یہ بات صرف مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔ کافر تو یہی کہتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب نہیں آتی، بڑی جماعت چھوٹی جماعت پر غالب آتی ہے، یہ کافر کی بولی ہے۔ اور مومن کی بولی یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور جب بھی اللہ چاہے گا ایسا ہوگا۔ ایسا ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ کے اذن سے اگر اللہ نے چاہا تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں۔ تو 4000 جو لوگ آگے بڑھے تھے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے دل بیٹھ گئے، ان کی ہمتیں پسپا ہو گئیں اور انہوں نے معذرت چاہ لی، عرض کرنے لگے کہ ہم آج ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حضرت ہم کو آپ معاف کیجیے، ہم نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ۔ ان میں صرف چند لوگ ایسے رہے جنہوں نے یہ کہا کہ چھوٹی جماعتیں بھی اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کہنے والے کتنے رہے تو صرف 313۔ جنگ بدر کے مجاہدین کی تعداد کے مطابق عدد ان کا بھی بیان ہوا ہے، وہ اللہ کی کیا قدرت کا راز ہے، وہاں بھی 313 رہے، یہاں بھی 313 رہے، اور 313 کے عدد میں ہے کچھ برکت، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے 313 کو رسول بنایا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول بنے، تو یہ اعداد میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نکلے تھے 66,000، پانی پی کر 62,000 چھٹ گئے۔ اب اس کے بعد جب میدان میں پہنچے تو صرف 4,000 میں سے بھی صرف 313 باقی رہ گئے، یعنی 3,287 کی ہمتیں بڑھ گئی، وہ آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگے اور صرف 313 لوگوں کو لے کر حضرت طالوت میدان میں اتر گئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس بات کو عقل تو تسلیم نہیں کرتی، 8 لاکھ کے مقابلے میں صرف 313 میدان میں اتر رہے ہیں تو کامیابی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اب آگے چل کر وہ مضمون آ رہا ہے، کامیابی انہیں کیوں نصیب نہ ہوتی؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اس لشکر میں موجود تھے، اس وقت حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اس لشکر میں موجود تھے۔ پیغمبروں کی وہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیشا یا حضرت بیشا، دو طریقوں سے ان کا نام آیا ہے ان کے والد کا، وہ بھی حضرت طالوت کی فوج میں روانہ ہوئے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 7 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور وہ بھی میدان میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہ بھی اللہ کی شان کہ جس وقت اس جنگ کا معاملہ تھا اس وقت حضرت داؤد اتفاق سے بیمار تھے، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، یعنی بیماری کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، بیمار تھے، دبلے پتلے، نحیف کمزور ناتواں نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ اس فوج میں موجود تھے۔ مطلب یہ کہ 313 کا جو عدد تھا، 313 کا جو لشکر تھا، اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کے 6 بھائی، آپ کے والد بھی موجود تھے۔ اب قرآن مجید یہاں پہلی مرتبہ آپ داؤد علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ آپ قرآن مجید میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر آنے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دم قدم سے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں
چونکہ گمراہیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، بعض لوگوں کو حیرت ہوگی کہ کسی کے موجود رہنے سے کسی کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے، تو میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کروں گا، اور کئی کتابوں میں ہے حدیث میں بخاری شریف کا ذرا زیادہ رواج ہے آج کل، تو میں بخاری شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کے باب میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبی مسلمانوں کے درمیان میں نہیں رہیں گے، اور مسلمان جب کافروں سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی رسول اللہ کے صحابی موجود ہیں؟ تو ان میں سے بعض لوگوں کو جواب دیں گے ہاں ابھی ہمارے درمیان فلاں صحابی موجود ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب کرے گا۔ تو صحابی موجود رہیں گے تو ان کے وجود مبارک کی برکت سے لشکر کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ نبی تو نبی ہیں، بخاری شریف کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نبی کے چہرے کو اگر کوئی ایمان کی نظر سے دیکھ لے، وہ اگر کسی لشکر میں چلا جائے تو اس لشکر کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی کا جانا تو دور کی بات ہے، نبی کو ایمان کی نظر سے آنکھ بھر دیکھنے والا اگر کسی لشکر میں چلا جائے وہ لشکر فتح یاب مظفر و منصور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اسی حدیث میں بخاری شریف کی آتا ہے کہ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگوں پر، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑنے کے لیے جائے گا، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں، افسوس کی بات ہے زمانہ ختم ہوا صحابہ کا، کوئی صحابی موجود نہیں ہے۔ تو پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، کسی صحابی کو دیکھنے والا ہمارے لشکر میں موجود ہے کیا؟ تو لوگ کہیں گے ہاں فلاں صاحب ہیں اور انہوں نے فلاں صحابی کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس تابعی کی برکت سے، صحابی کو دیکھنے والے کی موجودگی کی برکت سے مسلمانوں کا لشکر فتح ہو جائے گا۔ نبی تو نبی ہیں، نبی کے صحابی اور صحابی کو دیکھنے والے تابعی اگر کسی مقام پر کسی لشکر میں شامل ہو جائیں تو اس لشکر کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت طالوت کا 313 کا لشکر اگر فتح یاب ہو گیا تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور صحابی کو دیکھنے والے تابعی کی برکت سے لشکر فتح یاب ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ داؤد علیہ السلام خود اللہ کے نبی جس لشکر میں موجود ہوں وہ اس لشکر کو کیسے فتح نصیب نہیں ہوگی؟ چنانچہ 313 کو لے کر 8 لاکھ کے مقابلے میں حضرت طالوت آگے بڑھے، اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، اب سامنے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جان ہتھیلیوں میں، سر ہتھیلیوں میں لے کر نکلنے کا معاملہ ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے۔ تو قرآن یہاں بتاتا ہے کہ چھوٹی جماعت کو بھی بڑی جماعت پر کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ استقامت ہو، ارادے میں مضبوطی ہو، کھیلے ارادے والا دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ایسے بڑے کام کہاں سے کر سکیں گے، معمولی کام کرنے کے بھی ارادے کی پختگی ضروری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، دعا۔ یہی 3 کام انہوں نے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لشکر 313 کا آگے بڑھ کر دیکھتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع سامنے موجود ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر اتار اور ہمارے خدموں کو جمائے رکھ اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر، ہم کو صبر دے، صبر کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، اور دوسری بات ہمارے خدموں کو ثابت رکھ، ثابت خدمی کے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں پایا جا سکتا، اور تیسری چیز دعا مانگی کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کو کافروں پر فتح نصیب فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزوں کے لیے قرآن مجید یہاں پر ان 3 چیزوں کو کامیابی کی شرط قرار دے رہا ہے۔ پہلی چیز صبر، جلدی کرنے سے یہ کام نہیں ہوتے، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت مقرر ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کان الانسان عجولا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، فطرت ہے اس کی، وہ اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا، لیکن جو مومن ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی فطرت پہ نظر نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ نظر رکھے۔ ایک تو یہ کہ صبر کرنا پڑتا ہے، اور دوسری چیز ہے ثابت قدمی، اپنے ارادے میں پختگی، یقین محکم عمل پیہم جس کو کہا گیا ہے، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانا، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ پروردگار کی رحمت پہ بھروسہ کرنا۔ یہی کام حضرت طالوت کے لشکر نے کیا، ان 3 اوصاف جلیلہ کو لے کر آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید ان کی فتح مندی کا اعلان فرما رہا ہے کہ 8 لاکھ کے مقابلے میں 313 کا جو لشکر گیا تھا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اہل ایمان کے اس تھوڑے سے لشکر نے لاکھوں کے لشکر کو شکست کر دی۔
لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دی. فہزموہم باذن اللہ، اس مختصر سے لشکر نے ایسے بڑے لشکر کو، لشکر جرار کو شکست فاش دے دی. اب یہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام پہلی مرتبہ آ رہا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. داؤد یہ اس نبی کا نام ہے کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر نام لے کر ہوا ہے. جملہ 26 پیغمبر ایسے ہیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے 26 پیغمبروں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان 26 پیغمبروں میں ایک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ہیں. تو پہلی مرتبہ داؤد علیہ السلام کا نام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل کر دیا، قتل داؤد، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. طالوت کے ساتھ حضرت داؤد آئے تھے اہل ایمان کے لشکر میں، انہوں نے کافروں کے سرغنہ ان کے سردار جالوت کو قتل کر ڈالا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے. مفسرین نے اس واقعے کی بھی تھوڑی تفصیل بیان کی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ طالوت بادشاہ نے اس وقت کہا تھا کہ جو بھی آج جالوت کو قتل کرے گا تو میں اس کو اپنا داماد بنا کر اپنی آدھی حکومت اس کو عطا کر دوں گا. چنانچہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فیصلوں کے مطابق سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جو قتل کیا اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے ایسے بڑے سپہ سالار کو جو ہلاک کیا، اتنی آسانی کے ساتھ ہلاک کیا کہ ایک پتھر آپ کے ہاتھ میں تھا، پتھر آپ نے اس کی طرف پھینکا اور پتھر اس کے سر سے لگا، اس کی پیشانی پر وہ پتھر لگا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی. معجزے کا کرامت کے جیسا واقعہ ہے یہ کہ ایسا بڑا سپاہی مقابلے میں آیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کی شان بتا رہا ہے کہ کافر جب اسباب کے ساتھ ہر طرح تیار ہو کے آتا ہے تو پیغمبروں کی شان وہ ہوتی ہے کہ مار کر پچھاڑ کر انہوں نے قتل نہیں کیا. ابھی بچپن کی منزل میں ہے، ساتوں بھائیوں میں سب میں چھوٹے ہیں، اتفاق سے بیمار ہیں. اس وقت پہلا چہرے مبارک زرد ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے بیماری سے، دکھنے میں نہیں ناتواں کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن خدا کی قدرت ان کے ہاتھ میں ایسی کام کر رہی ہے کہ ایک پتھر اٹھا کر انہوں نے پھینکا، ایک ہی پتھر نے ایسے بڑے لشکر کے سردار جالوت کا خاتمہ کر دیا. بڑی آسانی کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی. حضرت داؤد نے ایک پتھر پھینکا، جالوت مرا، تو آپ نے اس کا سر لا کر حضرت طالوت کے حوالے کر دیا، اور حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا کر اپنی آدھی حکومت ان کے حوالے کر دی، آدھی سلطنت عطا کر دی. پھر جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام مکمل بادشاہ حاصل فرما لیے. اور پھر یہ سلطنت آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی، اور وہ تو دنیا کے بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یعنی ان کے جیسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی. حکمت اور دانائی عطا کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہت عطا کر دی اور ملک بھی دیا، حکمت بھی دے دی. ملک سے مراد بادشاہت، حکمت سے مراد نبوت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے اپنے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کا اعلان فرمایا. آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا سکھا دیا. کا مطلب یہ کہ لوہے کی ذرا بنانا یا پرندوں کی زبان سمجھنا، جانوروں کی بولیاں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو سکھایا. اور بطور خاص لوہے پر آپ کو ایسا مکمل تصرف دیا گیا کہ آپ لوہے کو اس طرح موڑ دیتے جس طرح کوئی انسان موم کو موڑتا ہے. لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تو ایسا نرم ہوتا کہ جس طرح چاہتے اس کو، دنیا کی کوئی مشنری، کوئی فیکٹری لوہے کو ایسا نہیں موڑ سکتی جس کو داؤد علیہ السلام جس طرح لوہے کو موڑ دیا کرتے. مثال یوں دی گئی ہے کہ جس طرح موم کو آدمی جیسے چاہے موڑتا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ لیا کرتے. پھر ایک مبارک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر زبور شریف جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی. زبور مقدس آپ پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی شان عطا کی. پھر بیٹے بھی، آپ کو فرزند بھی ایسی شان والا عطا ہوا کہ جس بادشاہ کے جیسا کوئی بادشاہ اعظم کے اولاد میں نہیں گزرا، جس کو دنیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نام سے پہچانتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر بچاؤ نہ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر. یہاں پر یہ حقیقت قرآن بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع فرماتا ہے. یعنی فرعون جب سر ابھارتا ہے تو موسیٰ کو پیدا کیا جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پروردگار عالم فرماتا ہے زمین برباد ہو جاتی. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا زور بعض لوگوں کے ذریعے نہ توڑتا تو زمین ویران ہوتی، بستیاں غیر آباد ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر. اس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، دو مطلب اس کے بیان ہوئے ہیں. پہلا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور سرکشوں کو اہل ایمان کے ذریعے دفع فرماتا ہے کہ وہ ان کو
دفع کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے حق کو سربلندی نصیب ہوتی ہے شہداء کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا، دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالحین کی برکت سے گناہ گاروں پر سے عذاب اٹھاتا ہے۔ بعض کے ذریعے بعض کی مدافعت ہوتی ہے، مطلب صالحین کے صدقے میں، مقربین بارگاہ الہی کے طفیل میں گناہ گاروں پر سے عذاب اٹھایا جاتا ہے، گناہ گاروں پر سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے ہوتی ہے۔ یہ تفسیر بیان کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تفسیروں میں یہ قول نقل ہوا حضرت عبداللہ بن عمر کا، اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کی مصیبتوں کو آسان کرتا ہے، بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے طفیل گناہ گاروں پر سے عذاب اٹھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ اگر کسی مقام پر ہوتا ہے، کسی گھر میں رہتا ہے، تو اس کے اطراف و جوانب سے اس کے محلے والوں کے 100 گھروں پر سے بلائیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے بندے کے وجود کی برکت سے اس کے اطراف و جوانب کے 100 مکانات پر سے بلائیں اٹھائی جاتی ہیں، اور پھر نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر جو انعامات ہوتے ہیں اس کا ذکر تو کئی جگہ آتا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک بات پیش کروں گا۔ ابھی دیکھیے کہ بارشوں کے لیے کس طرح لوگ ترس رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور بارشیں برس رہی ہیں۔ یہ کام آج بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو بارش اگر نہ برسے تو زندگی کا تصور باقی نہیں رہتا، زندگی باقی رہتی ہے بارشوں کے طفیل۔ اور بارشیں کس طرح برستی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ حدیث بولنے سے حدیث سمجھ میں نہیں آتی، احادیث کے مضامین پر غور و فکر کرنے سے احادیث کا پتہ چلتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے قیامت تک۔ ملک شام میں ہر زمانے میں 40 ابدال رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی ابدال کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے اور کھیتیاں اگاتا ہے۔ رہتے ملک شام میں ہیں، اور ان کے مبارک چہروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پوری زمین پر بارشیں برساتا ہے اور زمین میں سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو بارشیں برساتا ہے تو کس کے صدقے میں برساتا ہے؟ ان ابدال کے صدقے میں بارشیں برساتا ہے۔ کھیتیاں اگاتا ہے تو کس کے صدقے میں اگاتا ہے؟ ان ابدال کے صدقے میں اگاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ مجھے کہنے دیجیے حدیث کی روشنی میں کہ بارشیں بھی اگر برس رہی ہیں تو یہ بھی اولیاء اللہ کا صدقہ ہے۔ زمین میں سے ایک دانہ بھی اگر رک رہا ہے تو یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے۔ پوری دنیا اولیاء اللہ کا صدقہ کھا رہی ہے، چاہے مانے کہ نہ مانے، چاہے تسلیم کریں کہ نہ کریں۔ نمک کھا کے جو اقرار کرتا ہے وہ نمک حلال ہوتا ہے، اور نمک کھا کے جو انکار کرے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، صدقے میں اولیاء کے بارشیں برستی ہیں، ابدال کے صدقے میں کھیتیاں اگتی ہیں۔ اگر آپ ایک لقمہ بھی اگر کھا رہے ہیں تو ان ابدال کا صدقہ کھا رہے ہیں جو ملک شام میں رہتے بستے ہیں۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض کے عذاب کو دفع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے طفیل ان سے جو وابستہ ہوتے ہیں ان کے وابستگان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے میں ایسا فضل فرماتا ہے کہ غوث اعظم کی برکتوں سے ہم جیسے گناہ گاروں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی جو ان کے وابستگان ہوتے ہیں، جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں، جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، ان پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب اٹھاتا ہے۔ ایک تفسیر اس آیت مبارکہ کی ایسی بھی کی گئی ہے، ورنہ واضح تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دونوں تفسیریں اپنی جگہ برحق ہیں۔ یہاں پر اور ایک بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، دونوں تفسیروں میں کون سی تفسیر صحیح ہے بولیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ مجاہدین اور شہداء کے ذریعے سے کافروں کے زور کو توڑ کر اہل ایمان کو امن عطا کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مضمون ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد مبارک کی روشنی میں آپ کے سامنے دوسرا قول یہ پیش کیا، دوسری تفسیر یہ پیش کی کہ اہل ایمان کے صدقے میں، نیکوکاروں کے صدقے میں بدوں پر کرم ہوتا ہے۔ کون سی تفسیر صحیح ہے؟ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت کی جتنی تفسیریں قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے ثابت ہوں سب صحیح ہیں۔ ایک ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہوتی ہیں، اس ضمن میں ایک دلچسپ بات میں یہاں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور پیرانی پیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی محفل واعظ میں ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابن جوزی جلوہ فرماتے، تشریف فرماتے، حاضر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرما کر اس کی پہلی تفسیر بیان کی، فرمایا کہ پہلی تفسیر ہے، تو میں نے کہا ہے جانتا ہوں۔ پھر سرکار پیرانی پیر نے دوسری تفسیر بیان کی تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بھی میں جانتا ہوں۔
پھر سرکار غوث پاک نے تیسری تفسیر بیان کی. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے. 11 تفسیریں سرکار غوث پاک نے ایک آیت کی بیان کی. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہر تفسیر پر میں کہتا رہا کہ میں جانتا ہوں. اس کے بعد حضور پیرانی پیر نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو مجھے کہنا پڑا کہ یہ تو میں نہیں جانتا. 13ویں تفسیر بیان کی تو مجھے کہنا پڑا کہ آج تک مجھے تفسیر معلوم نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ 40 تفسیریں سرکار غوث پاک نے بیان فرمائی. 11ویں تفسیر تک مجھے معلوم تھا, اس کے بعد کی کوئی تفسیر مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھی. حیرت کی بات ہے کہ جو کتابیں یہ پڑھتے تھے وہی کتابیں وہ بھی پڑھتے تھے. جس زمانے میں یہ رہتے تھے اس زمانے میں وہ بھی رہتے تھے. جن لائبریریوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں ان لائبریریوں سے وہ بھی استفادہ کرتے تھے. جو میٹیریل ان کے ہاتھ کو لگا تھا وہ میٹیریل ان کے بھی ہاتھ کو لگا تھا. ان کو 11 ہی تفسیریں معلوم ہو سکیں اور انہوں نے 40 تفسیریں بیان فرما دیں. ابھی سرکار غوث پاک چاہتے تو اور تفسیریں بیان فرماتے, لیکن آپ نے اس وقت اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب ہم خال کو چھوڑ کر حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میرے قلب میں, میرے وجود میں ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ میں بھاگ کر گیا اور میں آپ کے قدموں سے چمٹ گیا. مجھے اقرار کرنا پڑا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ چیز ہم کو عطا نہیں. اللہ نے آپ کو جو عطا کیا وہ ہم کو عطا نہیں کیا. کتنی تفسیریں بیان کی سرکار غوث پاک نے؟ 40 تفسیریں. اب ایک بہت دلچسپ نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تفسیروں کے ضمن میں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آیت کی ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے, ایک باطنی تفسیر ہوتی ہے. ظاہری تفسیریں تو 1 2 3 4 تفسیروں کی کتابیں ملتی ہیں. باطنی تفسیریں وہ اہل اللہ جانتے ہیں علم لدنی کی بنیاد پر. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار غریب نواز کے 5ویں واسطے سے جانشین ہوتے ہیں, جن کا عرس شریف منایا گیا ہے ابھی, جو خطب دکن خطب الاقطاب دکن کہلاتے ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب چھپ رہی ہے. اس کتاب کا نام ہے تفسیر کا نام ہے المنتخب کے نام سے ہے وہ. اس میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک آیت کی. تو حضرت خواجہ بندہ نواز بڑی سادگی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آیت کی 60,000 سے لے کر 70,000 تک کی تفسیریں میں جانتا ہوں, لیکن وہ تمام تفسیریں میں بیان نہیں کروں گا یہاں. ایک آیت کی 60,000 سے لے کر 70,000 تک تفسیریں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں. تو قیامت کے دن 500 600 700 صفحے کے مقالے پر PhD کی ڈگری مل رہی ہے. ایک ہی آیت کی 60,000 تفسیریں بیان کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو مطلب کیا نکلا؟ بندہ نواز اس اسکالر کا نام ہے کہ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری دنیا کی پوری یونیورسٹیوں کے پورے PhD کے مقالے خرید سکتے ہیں. اس کا نام خواجہ بندہ نواز حضرت گیسو دراز ہے. فرماتے ہیں 60,000 سے لے کر 70,000 تفسیروں تک میں جانتا ہوں. حضور پیرانی پیر نے 40 تفسیریں بیان فرمائیں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ عزیزان محترم, حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر اتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں کہ 70 اونٹ مل کر اس کا بوجھ اٹھائیں. اب ایک اونٹ کے اوپر کتنی کتابیں رکھی جا سکتی ہیں؟ اب ایک اندازہ رکھیں, ایک رف اندازہ. ایک اونٹ ایک 500 کتابیں تو آرام سے 500,000 کتابیں تو اٹھا لیتا ہے ایک اونٹ. اگر ایک اونٹ 1,000 کتابیں بھی اگر اٹھا لے تو 70,000 اونٹوں کی بات فرما رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی کتابیں تیار ہوتی ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اتنی تفسیریں معلوم ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں پر اگر میں تفسیر کرنے لگوں تو 7 لاکھ کتابیں بھر جائیں, سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو. اگر میں چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی جھوٹ تو نہیں بولتے, حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ تو نہیں بولتے. ہمارے جیسے لوگ کوئی بات بولے تو لوگوں کو شاید شک ہوتا ہوگا صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں کی, یہ ہے کہ نہیں کی. مگر یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کے دشمن بھی ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. عزیزان محترم, تو آیتوں کی ایک نہیں کئی تفسیریں ہوتی ہیں, اور یہ ایسی تفسیریں ہوتی ہیں جن کا تعلق علم لدنی سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا علم عطا کرتا ہے. تو بہرحال اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے اس آیت مبارکہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اور شہداء کے ذریعے سے اہل ایمان کو امن عطا کرتا ہے. اور اس کی ایک تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بندوں کے طفیل ان کے اطراف و جوانب پہ رہنے والے گناہ گاروں پر سے بلاؤں کو اٹھاتا ہے, ان پر سے عذاب اٹھاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیتیں ہیں اللہ کی, ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک, اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالوت کا جو قصہ بیان ہوا, جالوت کے قتل ہونے کا جو واقعہ بیان ہوا, داؤد کو نبوت عطا ہونے کا اور ان کو بادشاہت عطا ہونے کا جو ذکر ہوا, قوم عمالقہ سے بنی اسرائیل بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اہل ایمان کے جا کر فتحیاب ہونے کا جو ذکر ہوا. اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اے میرے پیارے حبیب, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیتیں ہیں اللہ کی, ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیتیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں, یہ ہم سب کو نہیں سناتے, ہم آپ کو سناتے ہیں. اب جس کو سننا ہے وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی زبان سنیں.
ہم تو آپ کو سناتے ہیں، علیکا سنگولر فارم میں لا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیتیں ہم سب پر نہیں پڑھتے، یہ آیتیں میرے پیارے حبیب ہم آپ پہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کی زبان سے یہ الگ بات ہے کہ دوسروں تک یہ آیتیں پہنچتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ سورہ بقرہ جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے جو پس منظر رہا ہے اس کا، یہود و نصارہ کے علماء، اہل کتاب کے علماء جانتے بوجھتے دیکھتے دکھاتے معلوم رکھنے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خلجان پیدا ہوا ہوگا کہ آخر مانتے کیوں نہیں ہیں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب کون کیا کہہ رہا ہے اس کی آپ بالکل پرواہ مت کیجئے، اگر یہ نفس پرست نہیں مانتے ہیں تو ان کے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم گواہی دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگر کوئی مانے تو بھی آپ رسولوں میں سے ہے، اگر کوئی نہ مان کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے تب بھی آپ رسولوں میں سے ہے، ہم آپ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور میرے پیارے حبیب یہ داؤد کے ماننے والے، سلیمان کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، زکریا اور یحییٰ کے ماننے والے آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر ایمان نہیں لاتے ہیں آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ یہ سب رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو اللہ نے کئی درجے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول وہ ہیں کہ سب رسول ایک کیٹیگری میں نہیں ہیں، سب کے مرتبے ایک جیسے نہیں ہیں، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ان رسولوں میں سے وہ موسیٰ بھی ہے جس سے اللہ نے بے حجاب کلام کیا۔ اے میرے پیارے حبیب انہی رسولوں میں سے آپ بھی ہیں جس کو اللہ نے داؤد و سلیمان و زکریا و یحییٰ و موسیٰ اور تمام انبیاء و رسول پر ایک نہیں کئی درجے بلند فرما دیا، رفع بعضهم درجات، کئی درجے آپ کو بلند کر دیا۔ کتنے درجے بلند کیا اس کا ذکر نہیں ہے، تو مطلب ہے کہ اتنے درجے بلند کیا کہ انسان اگر گننا چاہے تو گن نہ سکے، گنتی کرنا چاہے گنتی ختم ہو جائے، آپ کے مقامات رفیعہ کا اس کو ادراک نہ ہو سکے۔ اگر وہ اندازہ لگانا چاہے تو اس کی عقل دم توڑ دے، اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے آپ کو کس بلندی تک پہنچایا ہے۔ یہ داؤد و سلیمان کو ماننے کا اعلان کرنے والے، یہ اپنے آپ کو موسیٰ کی امت کہنے والے، یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اجی آپ کو تو ہم نے ان تمام پیغمبروں پر فضیلت عطا فرما دی، ایک نہیں کئی درجے ہم نے آپ کو بلند فرما دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ نبی ہونے میں، رسول ہونے میں سب پیغمبر برابر ہیں، نفس نبوت میں، نفس رسالت میں سب پیغمبر برابر ہیں۔ جس طرح ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام پیغمبروں پر اسی طرح پکے یقین کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، جیسا سرکار کا ادب کرنا ضروری ہے، دیگر پیغمبروں کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، ایمان لانے میں، ادب کرنے میں سب برابر ہیں۔ ہم جیسا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہم سیدنا داؤد علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب، سب پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن جب بات مراتب کی بلندی کی آتی ہے، یعنی نبی ہونے میں سب برابر، ایمان لانے میں سب برابر ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر جو فضیلت دینے کی بات فرما رہا ہے، یعنی ان کے مراتب کی جو بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے مرتبے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں مراتب کا فرق ہے، ہم نے فرق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد ہوتا ہے ان میں سے کسی سے تو اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کے تو کئی درجے بلند کر دیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور ان کی ہم نے مدد فرمائی پاکیزہ روح سے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ سب پیغمبر اگرچہ کہ نفس نبوت میں برابر ہیں، ایمان سب پر لانا ضروری ہے، مگر مراتب کا فرق ضرور ہے۔ مراتب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ ترمذی شریف کی وہ حدیث آپ بارہا سنے ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی گفتگو سن رہے تھے، صحابہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے آدم و نوح کو صفی بنایا، کسی نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کسی نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے، روح اللہ و کلمتہ ہے۔ اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام میں جب ہو رہی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جلوہ فرما ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب صحیح ہے۔ آدم و نوح صفی ہے، صحیح ہے، ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمتہ ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب صحیح ہے، مگر سنو، الا وانا حبیب اللہ، تم خبردار ہو کر سنو کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ حبیب کون ہوتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، علماء و اکابرین فرماتے ہیں حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام مرتبے جمع ہو جاتے ہیں، تمام شانیں جب جمع ہو جاتی ہیں، تمام پیغمبروں کی تمام عظمتیں جب ایک مرکز پہ آتی ہیں تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جب تمام پیغمبروں کے تمام کلمات
ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں تو اس مرکز کا نام مقام محمد رسول اللہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ جتنے پیغمبروں کو جتنے امتیازات، کمالات، خصائص، معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، سب کمالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیے گئے. آپ کی رسالت عامہ ہے، کسی پیغمبر کی رسالت عامہ نہیں. عامہ کا مطلب سب کے لیے ہے، چاہے کوئی کسی علاقے کا رہنے والا ہو، قیامت تک کے لیے. کسی زمانے کی تخصیص، کسی علاقے کی تخصیص نہیں ہے. دیگر پیغمبروں کے لیے لمیٹیشن تھا، ٹائم کا لمیٹیشن تھا، پیریڈ کا لمیٹیشن تھا، علاقے کا لمیٹیشن تھا. لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے، ہر زمان ان کا زمان ہے، ہر مکان ان کا مکان ہے. یہ زمین ان کی زمین، یہ آسمان ان کا آسمان ہے. تبھی تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پہ، 2 وزیر آسمان پہ رہتے ہیں. میرے زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر ہے، میرے آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے. وہ سچے بادشاہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کی سلطنت کا پرچم زمین پہ بھی لہراتا ہے، آسمانوں پہ بھی لہراتا ہے. وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کی بادشاہت کے ڈنکے زمین میں بھی بج رہے ہیں، آسمانوں میں بھی بج رہے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے. عامہ کا مطلب یہ کہ صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. پوری مخلوق کے لیے آپ نبی بن کے تشریف لائے. یہ مرتبہ کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا. یہ وصف آپ کا ایسا وصف ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو وہ شان عطا نہیں ہوئی، کسی نبی کو وہ منصب عطا نہیں ہوا جو منصب اللہ نے آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والے عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے میں عطا فرمایا. مکے کی سرزمین پر ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیدا ہونے والا ایسی شان، ایسی عظمت کے ساتھ پیدا ہوا. اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا ہونے والا ایسی شان کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا دیا. ہر زمانہ آپ کا زمانہ ہے، ہر علاقہ آپ کا علاقہ ہے. عرب بھی آپ کا ہے، عجم بھی آپ کا ہے، مشرق بھی آپ کا ہے، مغرب بھی آپ کا ہے، آپ کی ہے. دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے، زمین بھی آپ کی ہے، آسمان بھی آپ کا ہے، پوری مخلوق آپ کی ہے، مخلوق بھی آپ کی ہے. خدا کی قسم، خدا بھی آپ کا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمائی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام عطا ہوا، رسالت عامہ کا جو شرف عطا ہوا، آدم کی اولاد میں، آدم اور آدم کی اولاد میں کسی کو یہ شرف عطا نہیں ہوا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ ہوئی، کافۃ للناس ہے. پوری مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا. یہ ایسا بڑا مرتبہ ہے کہ قسم خدا کی اس میں نہ موسیٰ شریک ہیں، نہ عیسیٰ شریک ہیں، نہ داؤد شریک ہیں، نہ یحییٰ شریک ہیں، نہ زکریا شریک ہیں، نہ نوح شریک ہیں، نہ یونس شریک ہے، نہ ایوب شریک ہے، نہ کوئی اور پیغمبر شریک ہے. یہ وصف آپ کو ایسا عطا ہوا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو شان عطا نہیں ہوئی. تو کوئی غیر نبی آپ کی برابری کی بات کہاں سے کر سکتا ہے؟ پیغمبروں میں کسی کو وہ شان عطا نہیں ہوئی تو غیر نبی آپ کی شان کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو درجوں بلند کر دیا. آپ کی رسالت عامہ ہوئی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی رفعت ذکر عطا فرمائی. اعلان ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ میں روح پھونکی گئی، جب مجھ میں حیات عطا کی گئی، جب مجھے زندہ کیا گیا، تو آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے جس کا نام دیکھا تو خدا کا نام تھا، خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا نام تھا. اللہ تعالیٰ نے ساق عرش پہ لکھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جس کے صدقے میں جس کے لیے کائنات بنی اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کسی کے ذکر کو اتنا بلند نہیں کیا. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو درجوں بلند کر دیا. درجوں بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم ومن دونہ تحت لوائی. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، وہ جھنڈا ہمارے سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. اس دن کسی پیغمبر کے پاس، کسی نبی کے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں آدم اور آدم کے سوا جتنے ہوں گے کوئی جھنڈے والے نہیں ہوں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے آ کے جمع ہوں گے. ایک ہی پرچم اس دن لہرا رہا ہوگا، وہ پرچم محمد رسول اللہ کا پرچم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا.
مقام محمود آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا گیا، کوثر آپ کو عطا ہوا، آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوا، یعنی سب حوضوں میں بڑا حوض آپ کو دیا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نبوت ختم فرما دی، آپ کے آنے سے پہلے نبی کے بعد نبی آتے رہے، نبی کے بعد نبی آتے رہے، اپنی اپنی نبوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ اب ان کے بعد کسی آنے والے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ وہ آئے تو اس عظمت کے ساتھ تشریف لائے کہ ان کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رکھا گیا۔ ایک شان ہو تو کوئی بیان کرے، ایک مرتبہ ہو تو کوئی بیان کرے، ایک درجہ اگر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہو تو کوئی ذکر کرنے والا اس کا ذکر کرے۔ پروردگار فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہم نے کئی درجے بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا کہ ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں بلند کر دیا، لیکن نام نہیں لیا۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے بلند کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نام اس لیے نہیں لیا کہ نام نہیں لینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور بڑے پیمانے پر اظہار ہو رہا ہے، یعنی اگر نام لے لیتا تو بھی بات بن جاتی، لیکن نام لیے بغیر جو بات بیان ہو رہی ہے اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور واضح طور پر اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب کہا جائے گا کہ بعض کو ہم نے سب پیغمبروں پر فضیلت دی ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، سننے والا نام سنے بغیر پہچان جائے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نام سننے کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ جب درجات کی سب تک بلندی کی بات کی جائے گی تو سننے والے کو نام کی ضرورت باقی نہیں رہی، نام سنے بغیر وہ پہچان جائے گا کہ یہاں بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیے اب آپ یہاں پر یہ نقطہ اس واسطے بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی مدینہ منورہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت آپ کے مخاطب تھے وہ یہود و نصارہ کے علماء تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آدم نبی ہیں، وہ کہتے تھے کہ داؤد نبی ہیں، سلیمان نبی ہیں، زکریہ نبی ہیں، یحییٰ نبی ہیں، وہ کہتے تھے کہ نوح نبی ہیں، وہ کہتے تھے کہ فلاں پیغمبر نبی ہیں، فلاں پیغمبر نبی ہیں۔ توریت میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی اس شان کے ساتھ آنے والے ہیں، سرکار کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بری صفت کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ دیگر پیغمبروں کو تم مانتے ہو اور جن کو سب پیغمبروں کی سرداری عطا کی گئی ان کو آخر تم کیوں نہیں مانتے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی رہ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دو، یعنی کسی پیغمبر کا نام لے کر میری فضیلت کا اظہار مت کرو۔ ظاہری مطلب اس کا ایسا نکلتا ہے، اور ہمارے زمانے میں حیرت کی بات ہے کہ یونس علیہ السلام کا تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا۔ حیرت کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اس حدیث کو دلیل بنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کا اس طرح ذکر مت کرو کہ ان کی تحقیر ہو جائے، اس طرح ذکر مت کرو کہ ان کی عظمت میں کمی پیدا ہو جائے۔ رہ گئی بات کسی نبی کی تحقیر کیے بغیر اپنے نبی کے کمالات کو بیان کرنے کی، تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارا منہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمانا ہے۔ کسی کی تحقیر کے بغیر اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہو تو بیان ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نبی ہے، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 پر ایمان لاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔ آپ سب پیغمبروں کے امام ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تو کیا دنیا میں سرداری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا دنیا میں مالک نہیں ہے؟ یعنی جس دن مالکیت باقی نہیں رہیں گی اس دن بھی اس کی مالکیت باقی رہیں گی، وہ ایسی بڑی شان کا مالک ہے۔ تو سرکار کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہزار قسم کی سرداریاں ہیں، کوئی اپنے محلے پر بڑا، کوئی اپنے خاندان میں بڑا، کوئی اپنے شہر میں بڑا، کوئی اپنے ملک میں بڑا ہوتا ہے۔ یہاں تو کئی قسم کی سرداریاں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن قیامت کے دن جس دن کسی سردار کی کوئی سرداری باقی نہیں رہے گی اس دن امام الانبیاء کی سرداری اس دن بھی باقی رہے گی۔ جس دن سرداریاں ختم ہو جائیں گی اس دن بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراتب عالیہ سرفراز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بڑے مقامات آپ کو عطا فرمایا ہے، اور کسی نبی کو وہ مقامات وہ مراتب نہیں نصیب ہو سکے۔ یہ صحیح ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا، ان پر ایمان، زبور شریف عطا کی گئی، زبور عطا ہوئی، ہم ایمان لاتے ہیں زبور پر، صاحب زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر۔
ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت مقدس عطا کی گئی، ہم توریت مقدس کی عظمتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ صاحب توریت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی خاک اگر ہم کو نصیب ہو جائے تو ہم اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوا، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، صاحب کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ کہنے پہ مجبور ہیں، مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہم مقرر ہیں اس بات کے اعلان کے لیے، اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقامات عطا فرمائے، وہ بلند مقامات داؤد علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے۔ سب پیغمبروں سے بڑا مرتبہ آپ کا مرتبہ ہے، اور سب پیغمبروں سے بڑی شان آپ کی شان ہے۔ آپ کے جیسا آدم کی اولاد میں کوئی پیدا نہیں ہوا، خدا کی خدائی میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے جیسی عظمت رکھنے والا کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنے پیغمبروں کو جتنے اوصاف عطا ہوئے، ان سب اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ثابت ہے۔ موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم بنایا، جو چیز ان کو ملی ہمارے سرکار کو بھی ملی۔ ارے موسیٰ نے بغیر حجاب کے، موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، حجاب کے ساتھ کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے بغیر کلام فرمایا، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا بغیر دیکھے نہیں، بلکہ معراج کی رات آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کلام فرمایا کہ قرآن مجید فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے وہ نہیں جھٹلایا جو انہوں نے دیکھا۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ کے دیکھنے کی یہ شان رہی، نہ آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے اپنے خدا کو دیکھا۔ اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ ظہور شرف بیک پڑتے ہوئے صفات تو عین ذات می نگر در تبسمے، یا رسول اللہ موسیٰ نے صفت کی تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے اپنے پروردگار کی عین ذات کا مشاہدہ فرما لیا، لیکن آپ کے ہوش و حواس کی سلامتی کا وہ حال رہا کہ آپ کے لبھہ مبارک پر تبسم بھی باقی رہا، چہرے انور پر تبسم بھی باقی رہا، کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ آدمی جب حیرت میں پڑتا ہے، جب زیادہ حیرت میں ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک دم عجیب حالت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن علامہ جامی فرماتے ہیں کہ سرکار پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا تو ایسی کوئی عجیب حیرت آپ پر طاری نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے لبھہ مبارک پر تبسم بھی باقی رہا۔ امجد حیدرآبادی نے کیا خوب کہا، حیرت ہی کیا بے سایہ اگر ذات ہوئی، حیرت ہی کیا بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ہو گیا شخص کیا کرامات ہوئی، حیرت ہی کیا بے سایہ اگر ذات ہوئی، چاند ہو گیا شخص کیا کرامات ہوئی، دن رات تھا جلوہ خدا پیش نظر، معراج ہوئی تو کیا نہیں بات ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی، آپ نے اپنے پروردگار عالم کا مشاہدہ فرمایا۔ جتنے پیغمبروں کو جتنے خصائص کمالات معجزے عطا ہوئے، ان سب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصہ داری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں میں جان ڈال دی، مردہ لکڑی میں جان ڈال دی، یعنی سوکھی ہوئی لکڑی میں آپ کے خدمے مبارک سے جان پڑ گئی، کنکریوں میں جان پڑ گئی۔ جتنے پیغمبروں کو جتنے معجزے دیے گئے وہ سب معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں، لیکن آپ کو کچھ ایسے امتیازات عطا فرمائے گئے، کوئی نبی آپ کا حصہ دار نہیں ہے۔ آپ کو کچھ ایسے کمالات عطا ہوئے، امتیازات عطا ہوئے، کوئی نبی اس میں آپ کا حصہ دار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ وصف آپ کو ایسا عطا ہوا کہ آپ کے سوا کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ کو یہ حق ہے، آپ بول سکتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ کے سوا کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری شریعت کو کوئی نہیں بدلے گا، میری شریعت کے احکام میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نبی نہیں بول سکتا۔ یہ بات آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت کو بدلنے والا، آپ کی تعلیمات میں تبدیلی کرنے والا خدا کی خدائی میں کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ایسے بے شمار مقامات و مراتب ہیں، ایک دو بات ہو تو کوئی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں ایک تو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درجوں بلند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے۔ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، یہی یہود و نصارہ۔
نصارہ کا یہ حال ہے کہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ خدا کا بیٹے کیسے؟ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسی ابن اللہ نہیں، عیسی ابن مریم، یہاں ابن مریم کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصارہ کا رد فرمایا کہ تم مریم کے بیٹے وہ خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس میں یہود کا رد ہو گیا، ابن مریم کہنے سے عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں پر یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، ایک طرف نصارہ کا یہ حال کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدائی میں حصے دار ٹھہرا دیا، اور یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوش نصیبی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ گزشتہ پیغمبروں کی قوم میں شرک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی، میری امت قسم خدا کی تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، قسم خدا کی، واللہ قسم کھا کے سرکار فرماتے ہیں تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، جو لوگ صبح سے لے کر شام تک بخاری کہتے ہیں ان کو یہ حدیث دیکھنا چاہیے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزے ہیں اس سے کہیں زیادہ معجزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، جب بھی کہا تو عبداللہ کا بیٹا کہا، آمنہ کا لخت جگر کہا، عبد المطلب کا نور نظر کہا، خاندان بنو ہاشم کی آبرو کہا، خاندان بنی اسماعیل کا افتخار کہا۔ ہم نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں آمنہ کا بیٹا کہا، آمنہ کا لال کہا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی کہ وہ شان دیکھ کر بعض لوگوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں مریم کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اب یہودیوں کا یہ حال تھا، دوسری طرف یہ لوگ تو افراط میں تھے، اب ادھر یہودیوں کی تفریط کا یہ حال تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف آدمی ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک اچھے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایسی غیر غلط باتیں ان کے بارے میں منسوخ کر رکھی ہیں اور ایسے برے نظریات ان کے بارے میں قائم رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، وہ بہت بڑی شان والے نبی ہیں، ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دیں۔ کھلی نشانیوں کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھرا دیتے تو اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھراتے تو اس کا مرض دور ہو جاتا۔ عزیزان محترم، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، آپ کی شان مسیحائی تھی۔ مردے کے جسم سے آپ کا جسم مس ہو جاتا تو مردہ نہ رہتا، زندہ ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے مدد فرمائی، یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے ان کی مدد فرمائی، ان کی تائید کے لیے ہم نے جبریل امین علیہ السلام کو مقرر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان رسولوں کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے، اہل کتاب مراد ہیں یہاں پر، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ جھگڑتے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، معجزے دیکھ رہے ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن سن رہے ہیں، اور خود اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھ کر خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اتنا سب کرنے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اگر چاہتا تو کھلی نشانیاں آنے کے بعد یہ لوگ اس سے اختلاف نہ کرتے، نہ جھگڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر رہا، ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ دنیا کو دارالامتحان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون حق کے راستے کو، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، کون گمراہی کو اختیار کر کے کافر بنتا ہے۔ آزمائشی کے لیے تو انسان کو زمین پر بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا سب ایک ہوتے، اگر اللہ امتحان لے لینا چاہتا سب حق پر ہدایت پر ہوتے، لیکن وہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو جنت میں جانے والا ہے اس کی فطرت جنتیوں کی ہے، اور خود وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کو جنت میں لے جائیں، لیکن جن کے لیے جہنم مقرر ہوا ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہی ہے، تو چنانچہ خود وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان میں اختلاف نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ امتحان لے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا تھا، یہ ایسا ہونا تھا، آپ سے مشورہ نہیں لے رہا، یہ پیدا کروں کیا پیدا نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مشورے کے بغیر پیدا کیا، تو میں اس پر ایمان لانے کے لیے اپنے ماں باپ کا مشورہ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تو مشورہ لیا گیا آپ سے،
تم کو پیدا کروں کہ نہ کروں. پیدا کرنے کے بعد وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ افریقہ میں؟ گورے بننا چاہتے ہیں کہ کالے؟ لمبا بناؤ کہ پست قد؟ موٹا بناؤ کہ دبلا؟ 60 سال کی زندگی ہونا کہ 70 سال کی زندگی ہونا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے مشورہ کر رہا؟ وہ مالک علی الاطلاق ہے. جب جس کو پیدا کرنا چاہے حکم دیتا ہے پیدا ہو جا، اسے پیدا ہونا ہی ہے. جب موت دینا چاہتا ہے تو حکم ہوتا ہے اسرائیل کو کہ روح قبض کرو، لاکھ تدبیریں کرتا رہے، اسرائیل آ کر اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں. وہ فائنل اتھارٹی ہے، وہ ہائر اتھارٹی ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہی مطلق حکمرانی رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے کرے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا. مجھے حیدان آب و گل نہ سمجھو، کسی کے ساز ہستی کی صدا ہوں. ہم اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوئے، اس نے ہم کو پیدا کرنا چاہا، پیدا ہو گئے. ہمارے سامنے اس نے دو راستے رکھے، ایک حق کا ایک ہدایت کا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں انسان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ کیوں فرقہ بندی کرتے ہو؟ فرقہ بندی نہیں رہی تو اچھا ہے، تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ کیوں فرقہ بندی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اس نے شیطان کو کیوں پیدا کیا. اب شیطان رہا تو فرقہ بندی نہیں ہوگی. اب خاون بیٹھی انہیں ایسے بھولے بنتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو معلوم ہی نہیں کہ شیطان کا بھی وجود ہے دنیا میں. جب شیطان آیا تو فرقہ بندی تو کریں گا. فرقہ بندی کون کر رہا ہے؟ حق پر رہنے والا فرقہ بندی نہیں کر رہا، حق سے کٹنے والا فرقہ بندی کر رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے جس کی غلامی کا رشتہ قائم ہے وہ فرقہ بندی نہیں کر رہا ہے، در رسول کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے جانے والا فرقہ بندی کر رہا ہے. عزیزان محترم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان نہیں لینا تھا تو اختلاف نہیں ہوتا تھا. اس کی مرضی ہے کہ امتحان لے تو برابر وہ امتحان لے گا. آپ سے پوچھیں گا نہیں کہ یہ کرنا کیا وہ کرنا، یہ ہونا بہتر ہے کیا وہ ہونا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں سے امتحان لے، اور چونکہ امتحان لینے کی اس کی مرضی ہے تو امتحان کے لیے جتنے لوازمات ہیں وہ سب اس نے دنیا میں پیش فرما دیے. تو عزیزان محترم، ان مضامین کے ساتھ یہ رکوع تکمیل کو پہنچ کر آج کا درس اختتام کی طرف آ رہا ہے. یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 تھا، جس کے تفسیری مضامین اور وضاحتی تشریحات پر مشتمل نکات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 تکمیل کو پہنچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تائید سے دوسرا پارہ آج 26ویں نشست میں مکمل ہو رہا ہے. اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار افراد کی قلت پر یا کثرت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کئی چھوٹی جماعتیں اللہ کے اذن سے بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت طالوت کا 313 کا لشکر، حضرت طالوت کا 313 کا لشکر جالوت کے 8 لاکھ کے لشکر پر بھاری ہوا اور ان کو شکست فاش دے دی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ایسا ہوا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں شرط ہوتی ہیں. نمبر 1 صبر. ہر بات کو جلدی یہ ہو جانا وہ ہو جانا نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. جب جو کام ہونے کا ہے وہی ہوتا. اب اگر کوئی بولا کہ 9 بجے تک صبح ہو جائے تو نہیں ہوتی. اگر کوئی چاہا کہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہونے تک سمر آ جائے، دھوپ آ جائے، مجھے چھٹیاں مل جائیں تو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں جلد بازی کرتا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو چیز جو ضروری ہے وہ صبر ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز ثابت قدمی. آدمی جب کسی راستے کو اختیار کرے اس پر ثابت قدم رہے. صوفیاء کے پاس ایسی عجیب و غریب مثالیں ملتی ہیں. تصوف کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی ڈاکو کو بغداد کے بازار میں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. ڈاکو تھا، اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. عبرت کے لیے لوگوں کو جمع کر کے پبلک کے بیچ میں اس کو سولی چڑھائی جا رہی تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. وجہ دریافت کی کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ کئی مرتبہ اس کو بادشاہ نے خبردار کیا تھا، وارننگ دی تھی کہ وہ ڈاکے ڈالنا چھوڑ دے، لیکن وہ ڈاکے ڈالنے سے باز نہیں آ رہا. کئی مرتبہ بولنے کے باوجود اپنے کام پر وہ ثابت قدم رہا. اس واسطے آج اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، مجھے مہلت دو کچھ دیر کے لیے، ابھی سے اس کی جان نہ لو، مجھے مہلت دو. تو لوگ سمجھے کہ شاید حضرت کچھ تلقین فرماتے ہیں، کچھ بولتے ہوں گے، کچھ سنتے ہوں گے. آپ سیدھے گئے اور اس کے قدموں پر بوسہ دے دیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکو کے قدموں کو بوسہ دیا. لوگوں نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سرکار آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا برا انسان ہے اور آپ اپنے لبھائے مبارک سے اس کے قدموں پہ بوسہ دے رہے ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی ہمت کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. ڈاکو تھا ہوں گا، کچھ بھی تھا ہوں گا، مگر اپنے ارادے میں بڑا ثابت قدم رہا. میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ
جب ڈاکو اپنے برے عمل میں اس حد تک ثابت قدم رہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرنے والے کو اپنے سچے ارادے میں کس قدر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی چاہوں گا میں اس کی ثابت قدمی کو تسلیم کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکے ڈالنا بہت اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ. یہ صوفیہ پر وجد کا غلبہ ہوتا ہے کبھی، اور کچھ ایسے کام ان سے سرزد پاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوتے. یعنی آپ نے اس کی استقامت کو دیکھ کر اس کی عظمت لوگوں کے سامنے دکھائی کہ جو کام کرے آدمی استقامت سے کرے. تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے استقامت، اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے رجوع الی اللہ. یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے تو کیا ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا؟ کیا لاکھوں کی فوج آپ کے ساتھ تھی؟ تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ آپ ہندوستان کو تشریف لائے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستانیوں کے پورے دل آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ در حقیقت رجوع الی اللہ کی برکت ہے. یعنی تیسری چیز جو ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور یہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان کا بھی بیان ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت، بادشاہت عطا کی. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہم ترین عقیدے سے تعلق رکھنے والا نقطہ یہاں بیان فرمایا کہ سب پیغمبر نفس نبوت میں برابر ہونے کے باوجود ان میں مراتب کا فرق ہے. اور آج کے دور میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 یہ بہت اہمیت رکھتی ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج کا دور بڑا عجیب و غریب دور ہے، اور آج کے دور میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تعلق سے قسم قسم کے شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، یقین جانیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کرنے ہی کا نام ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں بعض سے اللہ نے گفتگو کی، اور بعض تو ان میں وہ ہے وہ ہمارے سرکار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی درجے بلند کر دیا. اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ حق کے ہدایت کے راستے کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک طریقے پر قائم فرما سکتا تھا، لیکن وہ امتحان لینا چاہتا ہے. ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرما کر ہم کو دنیا کی آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.